والسلام نے فرمایا کہ جڑا جمعے دا دن ہے میری امت واسطے یہ عید دا دن مقرر فرمایا ہے۔ یقیناً جنہیں سانو عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی خوشی ہوتی ہے ایویں سانو جمعے کی بھی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس نو نسبت کسی خان چودھری وڈیرے نہیں دیتے، کسی بقا دے بادشاہ نہیں دیتے، کسی وزیر دے مشیر نہیں دیتے، بلکہ اس دن کو نسبت نبیوں کا سردار، آمنہ کا لال، در یتیم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین تہاڑے دے میرے پاک زبان نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اور تہاڑے دے میرے پاک زبان نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن اے عظیم دن ہے کہ جس دن وہ میری امتی جی اگر وسطی نواز آباد کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کے جی اگر میں محمد پہ درود بھیجے، درود پڑھے، میں رسولوں کا امام، میں نبیوں کا سردار، اس درود کو سماعت فرمائنا، صرف درود کو سماعت بھی نہیں فرمائنا بلکہ میں اس امتی کو پہچانتا بھی اور اس امتی کو میں جانتا بھی ہاں کہ اس کا نام کی ہے اور اس کے جگ کا نام کی ہے اور وہ رنگ کا کتے ہے۔ میں ساری نسبتان و رسول پہچانتا ہوں اور اے نسبت توڑے دے میرے پاک لجبان نبی علیہ السلام نے عطا فرمائیے۔ یقیناً یہ عظیم مہینہ اور یہ عظیم دن سانو مسلمانوں اس سعادت خوشی ہونی چاہیے کہ مالک کائنات نے ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا، پھر اس مہینے کے نال ایک جمعہ المبارک کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ اے ہر انسان دی اپنی خوش نصیبی ہے کہ کوئی بندہ اس دن کو چوکاں تے بازاراں دے اندر گزارتا ہے، کوئی بندہ اس دن کو بازاراں دے اندر گزار کے فقط نو ضائع کر دیتا ہے، کوئی بندہ اس دن کو دنیا دے کاروبار کے اندر مشہور ہو کے گزار دیتا ہے، کوئی بندہ اس عظیم دن کو فلموں تے ڈرامے تے بیٹھ کے گزار دیتا ہے، کوئی بندہ اس عظیم دہاڑے تے دن کو چرائیاں تے بیٹھ کے گزار دیتا ہے، کوئی بندہ اس دن تے دہاڑے کو لوگوں کی گیتوں کے اندر گزار دیتا ہے، کوئی بندہ اس دن تے دہاڑے کو اس عظیم فقط کو غیر محرم عورتوں کے نال گزار دیتا ہے، کوئی بندہ اس دن تے گزاریاں کو بازاروں کے اندر گزارتے اپنے فقط کو ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن یقیناً خوش نصیب وہ انسان ہے جڑا اس دہاڑے کو اللہ کے ذکر کے اندر گزار دیتا ہے اور خوش نصیب وہ انسان کہ جس نے بازاراں دے جو رشتے کٹ کے دوستاں بیڑیاں تے سجناں دے رشتے کٹ کے پورے گھر دا عظیم رشتہ ماں دا رشتہ ہے، عظیم رشتہ باپ کے روپ کے اندر ہے، عظیم رشتہ اولاد کے روپ کے اندر ہے، عظیم رشتہ اپنے عزیز و اقارب کا عظیم رشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا خوش نصیب وہ انسان ہے جڑے نال سارے عظیم رشتے نو کٹ کے ایک میں رب دے ذکر دا رجوع رب دے ذکر دا جڑا بندہ رجوع کرتا ہے وہ بندہ عظیم بندہ ہے۔ لیکن اس دن نو نسبت جڑی رمضان مبارک دے اندر سعادت نصیب فرمائیے تواڈے تے میرے پاک میزبان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نو ماہ رمضان کے اندر جمعہ نصیب ہو جاوے یہ میں سمجھ جاوے کہ اس نے اپنے گناہاں دے نال اچھل کر کے اپنے رب دے ذکر دے اندر سر رجوع کیا اور جس بندے نے اپنا سر کسی غیر دے سامنے نہیں، جس بندے نے اپنا سر کسی خان تے وڈیرے دے سامنے نہیں، اپنا سر کسی بادشاہ دے سامنے نہیں بلکہ کل بادشاہ دے بادشاہ دے سامنے سر کو پیشان میں چھپاتا ہے، حضور نے فرمایا اس بندے نے میرے طرف مبارک ہو۔ ارے مبارک دین والا بستی نواز آباد امام نہیں، ارے مبارک دین والا کوئی 11 چپ دا امام نہیں، اے مبارک دین والا کوئی تہاڈا مولوی نہیں،
کوئی غوث قطب کے کلندر کے اولاد نہیں، مبارک دینے والا مفتی کے جناب شیخ الحدیث نہیں، مبارک دینے والا نبی کا سرکار، اور جیسے بندے مبارک مٹی جا رہی ہے، حضور نے فرمایا او بندہ کل قیامت والے دن جب اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو سی، اس بندے نو ماں سوائے عرش تے الہی کو ہور سایہ نصیب نہیں، اور جس بندے نو اللہ دے عرش دے سایہ نصیب ہوئے یقیناً وہ بندہ خوش نصیب ہے، اور وہ واقعی مبارک دا مستحق ہے کہ جس بندے نو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے۔ اور قیامت دا منظر او دن ہے، قیامت دا دہاڑا او دہاڑا ہے جڑا 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور اس دن نو سارے رشتے نے کٹ جانا ہے، اور اس دن نو ماں سوائے اللہ دے عرش دے سائے کے علاوہ اور سایہ نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا اس بندے نو عرش دا سایہ نصیب ہو سی جڑا بندہ اس ماہ مقدر دے اندر توبہ کرے، توبہ کر کے اللہ دے ذکر کی طرف رجوع کرے۔ مفسر نے پھر اتنی تربیتیں کٹیاں، مفسر نے پھر رکشن کٹیاں، مفسر نے فرمایا کہ جدو بندہ سچی توبہ کر کے اللہ دے ذکر کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ دے ذکر کی طرف لوٹتا ہے، اللہ دے ذکر کی طرف وہ آمدا ہے، جدو اللہ دے ذکر کی طرف آمدا ہے اس بندے نو اللہ دے فرشتے مبارکی دے سلامی پیش کرتے ہیں، اور جس بندے نو اللہ دے فرشتے سلامی پیش کرن یقیناً خوش نصیب بنتا ہے۔ کیوں کہ اس میں صرف اللہ کا فرشتے سلامی نہیں پیش کر دیتا ہے، امام فخر رازی نے فرمایا کہ اس بندے نو اللہ بھی سلام پیش کرتا ہے جڑا بندہ سارے رشتے کٹ کے صرف اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرے، اس بندے نو اللہ بھی سلامی پیش کرتا ہے۔ اور جس بندے نو تصور اسی بھی کریے کہ میں رل کے کرنے ہیں کہ جس بندے نے جناب اللہ سلام پیش کرتا ہے یقیناً وہ اس دنیا کے اندر سب کو عظیم ہوتا ہے کہ جس بندے نو اللہ سلام پیش کرتا ہے۔ اور توڑے دے میرے باپ رجبان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے یوم جمعہ والے دن اور جمعے کا دن بھی ماہ سیام تے ماہ رمضان کے اندر آتے جمعہ بھی ہوگئے تے دے مہینہ بھی رمضان کا ہوگئے، اور اس رمضان دے مہینے کے اندر اپنی زبان تو اللہ سبحان ربی اعلیٰ بھی آتے، سبحان ربی عظیم بھی آتے، جب اپنی زبان کو عظیم تے اعلیٰ اللہ کو آتا ہے۔ امام جلال سر کے اعلان نے فرمایا کہ اللہ اتنا بے وفا نہیں کہ اس بندے پھر جواب عطا نہ کرے۔ جب بندہ اپنے دل تو اللہ نو سبحان ربی اعلیٰ آخدا ہے، سبحان ربی عظیم آخدا ہے، اس وقت اللہ اس نو جواب عطا کرے۔ اور جس بندے نو اللہ جواب عطا کرے، جس بندے نو اللہ جواب عطا کرے یقیناً خوش نصیب بندہ ہو سی کہ جس بندے نو اللہ جواب عطا کرے۔ ہن تصور آپا کرنا ہے کہ جناب کہ رشتہ تا ہے نا ساڈا ایک نسبت ہے ساڈی، اس نسبت دے نال جناب کہ اسی اس نسبت نال سلیکشن کیتیاں تے ساڈا رابطہ جڑ گیا، اس رابطے دے نال ہن ویکھنا یہ ہے کہ کیا اسی سلامی جڑی سانو پیش ہوتی پئی ہے یہ کسی عام بندے دی سلامی پیش ہوتی پئی ہے؟ ایک عام درجے دا بندہ سلام دیندا ہے، اسی انہوں جناب بڑی عزت دینے ہیں کہ جناب مینوں وقت دا بادشاہ آئی، چیف منسٹر آئی، وزیر آئی، مشیر آئی، وقت دا امام آئی، جناب اس نے مینوں سلام دیتا ہے، سلام پیش کیتا ہے، اسی فخر کرنے ہیں، فخر محسوس کرنے ہیں۔ لیکن میں کہا جناب یہ فخر نہیں، یہ فخر ایک عارضی ہے، یہ عارضی فخر ہے کہ ایک دن اس عارضی فخر ہے ختم ہو جانا ہے، لیکن عظیم فخر وہ ہے، اور جس فخر کے امت محمدی نو ناز کرنا چاہیے ہے وہ فخر ہے کہ جس نو بندے نو اللہ سلام پیش کرے، جس بندے نو اللہ سلام پیش کرے وہ عظیم بھی ہے جو فخر کے ناز کرنا مستحق بھی ہے جس بندے نو اللہ سلام پیش کرے۔ اور اس دن کہ پچھلے دنوں کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال بھی آئی 10 رمضان، اب پھر جنگ بدر بھی آ گئی 17 رمضان مبارک نو، دو اتنی اس مہینے بڑی نسبت حاصل ہیں
لیکن جے اگر حقیقت میں ویکھیا جاوے کہ اسی کدی کتاباں نوں کھولیا نہیں ہے نہ کدی کدی علماء نے ٹچ کیتا ہے اپنے آپ نوں کہ سانوں پتہ نہیں صرف پتہ جناب 4 روزے رکھنے ہیں پورا مہینہ روزے رکھنے روزے رکھن نال اسی جناب پر متقی ہو گئے نہیں جناب تو متقی نہیں ہویا پرہیزگار نہیں ہویا جب تک تو اس روزے دے احکام تک نہیں پہنچنا جب تک تو اس روزے دی اہمیت تک نہیں پہنچنا روزے دی بیک گراؤنڈ تک تو نہیں پہنچنا یہ روزہ تیرے واسطے سوال جان بننا کل قیامت میں مسئلہ صرف کی ہے اسی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ چڑھتا ہے جب رمضان کا مہینہ چڑھتا ہے اس وقت تواڈے دے میرے پاک لگبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جڑا متغیر ہو رہا حضور دے چہرے مبارک دے پریشانی دے اثرات نظر آتے ہیں تے پوچھیا سونیا عظیم مہینہ اللہ نے عطا فرمایا اس مہینے دے اندر سانو خوشی کرنی چاہیے حضور تواڈے چہرے تے متغیر اثرات نظر آتے ہیں وجہ کی ہے تواڈے تے میرے پاک لگبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عظیم مہینہ ہے بڑا برکت والا مہینہ ہے اس مہینے دی اور کوئی مثال مہینہ کوئی نہیں ہے لیکن میرے چہرے تے اثرات متغیرات اس واسطے ہیں کہ جی اگر میں اس مہینے کا او آسن استقبال جو اللہ نے ان عزت عطا فرمائی جی اگر میرے کو او پروٹوکول نہ دیکھ سکیا تے میں کل قیامت اللہ دی بارگاہ میں کیویں جا کے اللہ جواب دے کیویں جواب دے سا اے عرض کرن والا اے گل کرن والا کون ہے نبیاں دا سردار جن دے واسطے شریعت جڑی ہے گھر دی شریعت ہے کہ جنہیں چاہے شریعت کو بدل دے جنہیں چاہے کہ شریعت دی گھر دی چوکیدار ہے شریعت جس دی گھر دی رکھیا کرتی پئی ہے کہ جنہیں چاہے شریعت کو چاہے تے بدل دے تے چاہے تے شریعت کو قائم رکھ دے خود مختار ہے خود مختار ہے خود مختار بن گیا ہے قول اختیار رسولوں کے امام کو ہے چاہے تو بدل دے احکام لیکن حضور نے فرمایا کہ جو اللہ نے اس مہینے اس طرح کا فرمایا کہ اگر میں اس مہینے او اسرار او پروٹوکول اگر میں نہ دے سکیا کہ کل قیامت والے دن اللہ نے میرے کو پوچھ رہا کہ محمد میں نے عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے اس عظیم مہینے کے اندر تیری امت مربوط کی ہے اس عظیم مہینے کے اندر تیری امت تاثرات کی ہے کہ اگر میری امت کا فرد اس عظیم مہینے کو پاوے اس عظیم مہینے کو اپنی زندگی کے اندر گزارے تے توبہ نہ کرے گزارے پر توبہ نہ کرے حضور نے فرمایا کہ کل قیامت آنے میں میرے دل میں تکلیف پہنچے ہاں کہ عظیم مہینہ ہے اور دل تو حضور سارے کائنات حضور دے در دی خیرات منگتی ہے اور بھیکاری ہیں جناب سارے آدم تو لے کے قیامت تک انبیاء ہیں رسول ہیں مغاث ہیں کتب ہیں خلقر ہیں ابدال ہیں کلمہ گو ہے غیر کوئی ہے سارے حضور دے در پہ کھڑے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ نے اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض نہیں کرنے کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرما اس وقت تک سارا حساب و کتاب نہیں ہوتا سارے انبیاء اس انتظار کے اندر ہیں کہ جے اگر رب نے مصطفیٰ نے نہیں رکھا کہ اللہ نے حساب و کتاب شروع نہیں کرنا کیوں کہ اللہ نے اختیار کو مصطفیٰ سے اپنے دیتا ہے اللہ نے اختیار کو نبیوں کے سرکار کے ہاتھ کے اندر دیتا ہے حضور نے فرمایا کوئی اختیار ہے اگر میرے ہاتھ کے اندر ہے اس وقت اللہ سارے نبیوں کے سامنے تے سارے امت کے سامنے اللہ نے میں رسول کو پوچھا کہ تیری امت نے برکت کی ہے تے میں کی اللہ دی بارگاہ کے اندر جواب دے سا خدا را ہاتھ بن گیا کہ جناب کہ سانو کرتوت جڑے ہیں سارے عمل جڑے ہیں اے سانو کل بلکہ علامہ اقبال علیہ آپ نے فرمایا آپ نے دعا دی ہے ڈاکٹر علامہ اقبال دی ادھے جو شہر مشرق مغرب منوانے صرف ہے کہ حسیت دینے کہ جناب اللہ کا نیک بندہ ہے لیکن کبھی اندے کلیات نو پڑھیا جاوے باکس نو پڑھیا جاوے کتاباں نو پڑھیا جاوے تے یقین میں پتہ چلتا کہ اس ورگا کوئی بندہ کوئی نہیں گزریا اس پر فکم دور دے اندر آپ فرماتے ہیں آپ اکثر تہجد کی دعا کے اندر یہ یاد کرتے ہیں باری تعالی چلو کل قیامت کا دن
حساب و کتاب ہوئے میرے آمن دے دال دے سامنے نہ کھولے میرا حساب حضور دے سامنے نہ کھولے تے پوچھے گئی کہ جناب تُس یہ دعا کیوں کر دے ہو وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میرے کرتوت اتنے بھیڑے ہیں میرے گناہ اتنے ہیں کہ کل قیامت آنے دیں جے اگر میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور شرمندگی محسوس نہ ہو میرے گناہ دی وجہ تو حضور شرمندگی محسوس نہ ہو اوے اللہ کا نیک ولی ہوتے تہجد کی دعا کے اندر رو رو کے اللہ کی بارگاہ کے اندر بار بار رو کے کڑ کڑا کے عرض کرتا کہ بارک تعالیٰ میرے کرتوتاں دی وجہ تو میرے رسول شرمندگی محسوس نہ ہو اسی کیڑی بات دی دنیا جناب آج اس پر فتن کے اندر دور کے اندر یقیناً اسی مسلمانوں نے چاہیے کہ جو اللہ نے عظیم مہینہ عطا فرمایا نا اس عظیم مہینے کی قدر کریے تاکہ عظیم مہینہ جی اللہ نے عطا فرمایا ہے اور اس عظیم مہینے کا اجر کی ہے امام فخر رازی نے فرمایا اور اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا روزے بھی رکھے روزے رکھنے نال اور ادا اجر بھی ہے کیوں نمازاں پڑھتے پہ نمازاں اجر بھی ہے روزہ رکھتا بندہ اون دا اجر بھی ہے حج تے جاندا پہ اون دا اجر بھی ہے زکات تے خیرات ادا کردا پیا اس دا اجر بھی ہے ہر چیز دا اجر ہے ہن اس دا اجر بھی ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تو لے کے قیامت تک کسے مفسرین نے کسے غوث خدا ابدال کسے نبی نے اس دا اجر نہیں لکھیا نام دسے اس دا اجر کی ہے بس اتنا دسے ہے کہ اللہ نے جنت ایک دروازہ بنایا ہے اور اس دروازے کے اندر صرف یہ کچھ جانو مفسر نے اتنا کے لکھیا ہے اتنا بھی ٹاچ ملا ہے کہ جنت کا دروازہ ہے اس دروازے کو کھول دیا جاسی کہ جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے نا اس دروازے سے گزر جائے جنت سے چلا جائے لیکن اجر نہیں دسیا گیا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب قیامت کا منظر ہو رہا ہے جب نفس مقصد عالم ہو رہا ہے جب کوئی نشانہ نہیں ہو رہا جب دوست بنی صدق عزیز و اقارب نے چھوڑ جانا ہے والدین نے چھوڑ جانا ہے بھینات بھراوا نے چھوڑ جانا ہے جب سارے رشتے میں کٹ جانا ہے اس وقت جناب اللہ کی بارگاہ کے اندر نکاح نہیں ہے او فرشتے ہو اے نمازی ہاں انہوں 70 نمازوں میں ثواب عطا فرما دیو اے نمازی ہاں انہوں نمازوں کو انہوں اجر دے دیو انہوں ثواب عطا کر دیو اللہ کی بارگاہ کے اندر نکاح نہیں ہے او فرشتے ہو اے بڑا خیراتی ہاں خیرات کرتا ہاں انہوں خیرات توڑ دیو اجر عطا کر دیو اللہ کی بارگاہ کے اندر نکاح نہیں ہے او فرشتے ہو بڑا حاجیہ حج کرتا ہے حج توڑ کے ثواب عطا کر دیو اے بڑا پرہیزگار بڑا متقی ہے بڑا کلمہ پڑھتا ہے بڑا استغفار کرتا ہے بڑے توبہ کرتا ہے میری توبہ کو تیرا اجر عطا کر دیو اے من رب العالمین آلہ من سبحان ربی العالی کہا اے سارے اجر توڑ دے جاؤ امان توڑ دے جاؤ اجر عطا کر دے جاؤ امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ دی بارگاہ کے اندر اے نگاہ آئے پیش کرنا بولو اللہ دی بارگاہ کے اندر ایک اجر مل جائے کہ وہ جنت اللہ نے عطا فرمائی ہے جب نگاہ ساریاں آئیاں او میرے بیٹیاں او سجنا عزیز اقاربا بزرگوں دے جانا جگت حضرات نے سنی ہے امام راضی نے فرمایا چلو سارے نگاہ آگئیں سارے اجر مل جائیں اللہ دی بارگاہ کے اندر مرچھایا تیرے والا ایک زمان آئے جا کر تبارک اقبالا میں تیرے رب دی خاطر میں تیرے آیا میں پاک رہنیا میں تیرے رب دی خاطر تیرے مہینہ عطا فرمایا اس مہینے کے اندر تمہیں وہ حلال رزق کوئی ہو گیا میں بارک تعالیٰ رکھ گیا یا اللہ تو جانا مہینے کے اندر میں حرام
رزق رو گیا میں رو گیا جب عظیم مہینہ رمضان عطا فرمایا اس ماہ رمضان کے اندر تو میرے اوپر حلال چیزوں میں حرام کر دیتا کہ دنیا کے اندر تینوں جب روزہ رکھتے حلال رزق کے قریب نہ جائے باری تعالیٰ میں حلال رزق کے قریب بھی نہیں گیا میں جب اکیلا ہمیں جب جناب والا تنہائیوں کے اندر مانگانی باری تعالیٰ تیرا حلال رزق بھی موجود ہوگا میں حلال رزق کے قریب نہ سجاتا اس واسطے میں رب کی خاطر روزے رکھے آئے میں رب کی خاطر روزے رکھے کہ اگر سمے مشروبات بھی موجود ہونے لگا پھل بھی موجود ہونے لگا رزق بھی موجود ہو گیا مالک تعالیٰ میں قریب نہ سجاتا آج میں نوریت عطا فرما امام راضی فرماؤں اس وقت اللہ کا احسان ہے اللہ ندا دے گا اور فرشتے آج پیچھے ہٹ جاؤ اے اجر تسی نہیں دینا مالک تعالیٰ تو قانون بنایا ہے تو جناب والا قانون بناتے انسٹرکشن بنائیے کہ آج اجر اسی دیتا ہے باہیں دیوایا تو ہے جتنا اسی ہے سارے عبد بھی اجر ہے یا اللہ اس عظیم احسان کی فرمائے اس عظیم بندے ہوتے کیا عظیم احسان ہے اللہ نے فرمایا اور فرشتے ہو تو سیرہ دیا بے ایلانوں بنانے گناہ کریں گے شرابہ پیئیں گے سرم کریں گے چبر کریں گے قتل کریں گے جھوٹ بولیں گے چوریاں کھائیں گے غیبت کریں گے سارے گناہ کریں گے لیکن انی اعلم ما لا تعلمون کہ جو میں جانتا سو کچھ نہ جانے تسی آدھے آدھے کاملا میں بنایا لیکن آخری پہ سن دو جے انہاں تنہائیاں پاپان تو آجی کوئی اوقات نہیں کہ جنہاں نے دنیا کے اندر رب کی خاطر رزق رکھے ہے دنیا کے اندر جانا رب کی خاطر روزہ رکھے ہے روزہ رکھ کے تنہائیاں پاک دیتیاں آخری پہ سن دو اور اس میں بنائے ہوئے پردے دے اور اس دن میں رب دے قریب کوئی پردے نہیں پردے نو ہٹا دے پردے نو ہٹا دے میں جانا اے بندہ جانے میں رب جانا تائیں سلا عجب جانے میں جانا اے جانے روزہ جانے عجب جانے تیری کوئی اوقات نہیں تو ایسو روزے دا اجر عطا فرمانے امام فخر رازی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ بیمار کا حج اندر نگاہ کر رہے بارک تعالیٰ اجر عطا فرمان اللہ نے فرمایا ایک جنت بنائیے جتنے چاہیں جنہیں چاہیں گزر کر جا چاہ کے جس جماعت سے جاتے مقیم ہو جانے گا اور تیرا اجر ہے القضا بارک تعالیٰ میں روزہ تیری جنت واسطے نہیں رکھیا میں تنہائیوں پاک تیرے جنت واسطے نہیں رکھیا یا اللہ اس جنت کے اندر تیرا رزق موجود ہے پھل بھی موجود ہے اس جنت کے اندر نہریں بھی موجود ہے گھوڑا بھی موجود ہے یا اللہ سے سارے رہتا موجود ہے یا اللہ نعمتاں دی اجلکشن کے اندر اس دنیا کے اندر فی متشابہہ فلہم فیہا کہ جڑی اے جنت بنائی گئی اس جنت کے اندر جو پھل گیا ہے ایک دنیا کے اندر نہ کھا گیا ہے ایسے اے فروٹ اے جو کچھ بنائی ایک ہر شمت دنیا تے کھا گیا ہے میں بانا فیہ اسوا جب ہوتا کھا کہ اے پھل بھی نہیں دیتا میں انہاں دے نال تینوں عظیم بیویاں عطا فرماتے ہیں کہ جڑیاں بیویاں اگر ایک دفعہ اپنی آنکھ تو جھلک دے نال پوری دنیا نو دیکھیں تے ساری دنیا میں جتنی مثبت عورتیں ساریاں فتنے رہ جائیں اسے چاہتا ایک ہی دن دیتے ہیں عرض کرتا بارک تعالیٰ میں روزہ تیری حورا واسطے نہیں رکھا
اے روزہ تیری ہورا واسطے نہیں رکھیا ہن تو کیویں راضی ہون کرنا ہے امام جلال رشید کے لایا آپ کا فیصلہ ہے آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بندہ اللہ دی بارگاہ میں رو کے حضرت بارک تعالیٰ نے روزہ اس وقت رکھیا کہ تو دیدار نصیب فرما تو دیدار دی جھلک نصیب فرما تو دیدار کروا میں دنیا کے اندر روزہ رکھیا ہے روزہ رکھ کے تنہائیوں کو پاک کیتا ہے اس وقت نہیں کیتا کہ جنت دے کے میں نے فارغ کر دے نہیں بارک تعالیٰ روزہ اس وقت رکھیا دیدار دی جھلک نصیب فرما دیدار عطا فرما امام راضی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک عرض کرسی کہ بارک تعالیٰ میں اپنا دیدار نصیب فرما اس وقت اللہ فرمائے فرشتوں ہاتھ لگاؤ وقت چاہ دیو اور جنہیں چاہے جب وہ چاہے کہ جنہیں دل کر رہا وہ میں دیدار کر رہا اور وہ دیدار کہ جس دیدار میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بارک تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری اوقات نہیں کہ تو میرا دیدار کرے آنکھ دے اندر تیری آنکھ دے اندر وہ بشارت نہیں وہ طاقت نہیں کہ جیسا طاقت تو جناب تو میرا دیدار کر سکے وہ کتنا عظیم امت محمد او فرد ہے جس میں اللہ فرمائی جاتے ہیں کتنا عظیم او فرد او کرواگو امت محمدی آتا ہے جس میں اللہ فرمائی جاتے ہیں فرق ہاتھ لگاؤ کمتے چاہ دیو جنہیں چاہے جدو چاہے میں رب کا دیدار کرنا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اپنے پردے چاہتا ہے حجاباں دے پردے اٹھاندا ہے اس وقت بندہ اللہ کا بارک تعالیٰ ہم جنت بھامے نہ آتا ہے بھامے جنت نہ دے ایک دیدار کافی ہے میں جتنا دنیا کے اندر روز رکھیں انہوں کا سب تو بڑا اجر ہے حضور فرمایا کہ اللہ انہوں اپنا دیدار نصیب ہو اور پھر جب بندے نے اللہ کا دیدار نصیب ہو سی پھر وہ دل کے اندر تمنا کر سی کہ بارک تعالیٰ میں کتنا بد نصیب رہا کہ دنیا کے اندر تو عظیم مہینے سے عطا کیتے ہیں لیکن میں ان کے اندر بھی غفلت کرتا سی آپ نے فرمایا پھر وہ بندہ اللہ دی بارگاہ کے اندر تمنا کر سے عرض کر سے بارک تعالیٰ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج ایک دفعہ پھر دنیا سے بھیج جب میں دنیا سے دوبارہ آواں تو پھر ایک مہینہ نہیں پھر ایک مہینہ نہیں پھر بارک تعالیٰ جب تک میں دنیا سے زندہ رہا پوری زندگی میں روزے عطا فرما نصیب فرما اور پوری زندگی میں رمضان کی سال کا نصیب فرما رہے پھر پورا سال میرے واسطے میں رمضان رکھے جب پورا سال تو میں رمضان رکھے پھر میں تیرے حلال رزق کی طرف رجوع میں کرتا پورا دن تنہائی میں پاک رکھنا پاک رکھنا یہ تمنا کے سارے زندگی چاہ سکتا ہے یا میں جنت نصیب فرما ایک جھلک عطا فرما یقیناً سانو خوش نصیب ہے ایسی کہ ایک اللہ نے عظیم مہینہ عطا فرمایا اس عظیم مہینے نے قدر کریے تو جے اگر قضا نہ کر دیے میں اکثر یاد ہونا کہ وقت ساڈا محتاج نہیں اسی وقت محتاج ہے اور بالکل گندی سوچ ہے غلیظ سوچ ساڈی ہے کہ جناب کہ میں دنیا کا کاروبار رہنا کام بڑے اوکھے ہوندے تے روزے رکھیندے نہیں ہیں وہ بعد وقت اور تصور کر 17 رمضان میں جا کے ہسٹری پار تاریخ دے کہ صحابہ نے جناب پیٹاں دے پتھر بن کے تے جنگاں لڑیاں جنگاں لڑ کے اسلام نو جناب سچن کر کے اج سارے ہر گھر دے اندر اسلام دا جھنڈا لہراتا ہے اور تیرے کو چال کاروبار آ گیا تو چودھری کا خان وڈیرا بن گیا ہے اس واسطے کہ تیرے ہاتھ کے اندر مفت کا اسلام آیا ہے فرید الدین تیرے ہاتھ کے اندر آیا ہے تو اس دین کے بچ کے اڑا رہے ہیں امام جاج شیخ علیہ نے فرمایا کہ جن میں عظیم اجر ہے ان میں ذلت بھی عظیم ہے اس مہینے میں اجر عظیم ہے ان میں ذلت بھی عظیم ہے حضور نے فرمایا کہ رمضان دے ہر مہینے نو اس انداز کے اندر گزار کہ اے رمضان اللہ دی بارگاہ کے اندر جب آوے تیری سفارش کرے اور ان نہ گزار کہ اے رمضان اللہ دی بارگاہ کے اندر تیری شکایت کرے تو جب شکایت کرنا بس نماز آباد امام تو ہونے نہیں شکایت کرنی ماہ مقدس ہے رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان کے مہینے نو
حضور نے فرمایا اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، یہ سفارش بھی کر سی کہ کل قیامت میں رسوائی کا سبب بھی اے رمضان بن سی۔ اور جس واسطے آج سانو پرفیکٹ انداز کے اندر کم از کم ہو نہیں تو اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ جناب جی اللہ نے عظیم احسان فرمایا نا اس عظیم مہینے کے اندر اسی توبہ تے استغفار کریے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہوں جب آپ عید الفطر قریب ہوں گے نا ساری خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کیسے جناب عید قریب آ گئی ہے، نہیں جناب امام راضی نے فرمایا کہ تینوں اپنی قسمت تے رونا چاہیے، جی عید قریب آتی جائے تینوں نصیب تے رونا چاہیے کہ اللہ نے عظیم مہینہ تیرے کو جدا کر رہا ہے۔ اے عظیم مہینہ جو نے بتا کہ جب اس مہینے میں بندہ فوت ہو جائے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت دے اندر اور بغیر حساب و کتاب کے جنت دے اندر جڑا بندہ اس مہینے کے اندر وصال قابل فوت ہو جائے انتقال ہو جائے حضور نے فرمایا کہ جدو یہ مہینہ تیرے کو جدا ہو جائے جدو الوداع ہو جائے اس وقت اپنے نصیب تے اپنے نصیب تے تنہائی سے رہ کے گڑ گڑا کے روئے کتنا عظیم مہینہ اللہ سبحانہ عطا فرمایا وہ عظیم مہینہ سارے جدا ہو گیا۔ اور خوش نہ ہوئے کہ عید قریب آتی پئی ہے تو جناب میں پھر اپنے ساتھ یاد کری ہے وہ میں انسٹرکشن کرتا نہیں اپنے نصیب تے روئے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ جب پتہ نصیب تے روئے نا اس وقت کیوں کہ اے نصیب کی تعلق اس وقت امام راضی نے ایک فلسفہ لکھا، آپ نے فرمایا المستصفى من اصول کی کتاب فقہ کی کتاب ہے، لیکن آپ نے فرمایا امام راضی نے آپ نے فرمایا کہ جب بندہ رمضان شریف مہینہ جدا ہوگا نا اس وقت اللہ او شفقتان نہیں فرمائے جن شفقتان نہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اس عظیم مہینے کے اندر اللہ دوزخ کے دروازے بند کر لینا شیطان جکڑ لینا ہے۔ اور جب شیطان بھی جکڑے ہو گئے ایک سوال میں تھوڑے کو عرض کرنا تھوڑی سیکشن کے اندر کیوں شیطان جکڑے ہو جائے بدو شیطان ہے ساڈا مطلب سارے نقیدہ ہے کہ رمضان مہینہ چڑھتا ہے تو شیطان بچ جاتا ہے قید ہو جاتا ہے۔ شیطان قید ہو جائے پھر بھی اسی گناہ کریے، شیطان کا قید ہو گیا، شیطان قید ہوا تو نہ پھر بھی اسی گناہ کریے تے اللہ کی بارگاہ سجدہ نہ کریے، یہ وجہ کی ہے کبھی تصور کیتا ہے کہ شیطان تو بچ گیا۔ اب ایسی الزام لیں گے انہیں کہ جناب شیطان سے اٹھ نہیں جاتا فجر نماز سے، شیطان زور پڑھا نہیں جاتا، اثر مغرب عشاء تراویاں جناب قرآن پڑھا نہیں 7 بجے جان ملتی ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتی، کیوں کہ یار شیطان جو ہے نا وہ سارے اتنے بڑا زور دے جاتا ہے کہ سارے کو ہوں کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ہوں رمضان کا مہینہ آ کے شیطان کے چکر شیطان تو ہو گیا قید تے ہوں وہ کدے کے کام ہوں کدے سجدے کے رستہ نہیں ہوں قرآن کی تلاوت واسطے وہ وقت کدے پیا مسجداں ویران ہوئیاں سارا انٹرپشن ہوئیاں اسی دوستیاں بیلنا سجنا واسطے بساون اندر وقت گزارنا رمضان کا مہینہ، لیکن شیطان قائد ہو کے گناہ کرنے کیوں پے تصور کیتا نہیں کیتا۔ اور امام راضی کا فرشتہ سنو آپ نے فرمایا کہ جڑا 11 مہینے شیطان دے نال اسی جرانہ لینے بیلی بنائینے دوست بنائینے مطلب اگر دنیا دے ریت ہے اس والد کا قانون ہے کہ جب دو بیلی ہوئے نا تو بیلی تو جدا ہو جائے بیلی تو جدا ہو جائے وہ بیلی دی گلاں نوں یاد رکھدا ہے تے یاد کر کے نا تے تنہائی وچ بیٹھ کے بیلی نوں یاد کردا ہے کہ یار میرے دل وچ یہ بھی خسرت آئی یہ بھی خسرت آئی یہ بھی خسرت آئی یہ بھی خسرت آئی یہ بھی عادت تو چنگی ہے یہ بھی عادت چنگی ہے یہ بھڑی عادت آئی یہ اچھی عادت آئی مطلب ساری عادتیں یاد رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 11 سال رشتہ اسی قائم کیتا ہے نا شیطان دے نال تے او رشتہ اج بھی اسی سلامت رکھی بیٹھے ہیں، لیکن بد نصیب اسی ہیں تو رشتہ کٹنا چاہیے ہاں سانو رشتہ اللہ دے نیک لوگاں نال جوڑنا چاہیے ہے یا مصطفیٰ دے در نال جوڑنا چاہتا ہے یا قرآن نال جوڑنا چاہتا ہے یا رمضان دے نال جوڑنا چاہتا ہے۔ جس واسطے اج اسی رشتے کو پورے 11 مہینے نماز پڑھنی ہے ایک مہینے پڑھنی پہ بڑا اوکھا ہو جاتا ہے یار پورا 11 مہینے پر اوکھ سب کے گزار دیتی ہے، لیکن ہاتھ باہر نہیں کرتا پیا یقینا اسلام جڑا سانو ملیا نا تے بڑا مشکل نال کٹھن دور وچ نکل کے اوکھا ہو کے ملیا ہے، ہن سارے کو بڑا آسان ہے، آسان اسلام نو اسی برباد نہ کریے، آج اسلام دی دیواروں نو کمزور نہ کریے، اسلام دے پاڑاں نو کمزور نہ کریے، اے نوے تے اسلام اللہ دی بارگاہ اندر تیری شکایت کرے کہ باری تعالی جب میرے اوکھا دے لایا ہاں وہ میدان کا حسین
اصحاب والے لائے بچپن دے اندر پھل رہے میرے اتو اس اشارہ دیتے ہیں جدر میں پھلنا نہ ہویا سو جدر میں باغ وچوں پھل لائے میں دام کے اندر اتریا سو تیری امت دے فرمان جڑے میں نقصان پہنچاتے ہیں تیری امت دے تیرے رسول دی امت دے تیرے ابن آدم ہیں جائیں میں اسلام دی کمزوریاں دے بارڈر کمزور کیتا ہے خدا را اسلام دے بارڈر کمزور نہ کرے اسلام قرآن کرے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے سنتا رہو